بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ سب آئے۔ مجھ پہ کافی پریشر تھا کہ میں اپڈیٹ دوں، تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں اپڈیٹ دوں، کیونکہ کل ہماری جو کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی تھی، میں کورٹ سے پہلے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا تھا، پریسیڈنگ ہو رہی تھی تو کل ہوگی تھی، اور اس کے بعد پھر آئی تھاٹ دیٹ آئی اپڈیٹ آل آف یو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 19 مئی کو ایک دم سے بغیر کسی نوٹس کے ایف آئی اے نے ریڈ کیا ہاسپٹل کے اوپر آ کے۔ انہوں نے اسی کپڑوں میں، بوٹس میں، یونیفارم میں ہمارے آپریٹنگ رومز میں اسٹریٹ چلے گئے، منع بھی کیا گیا تھا، اور اس وقت سرجریز بھی ہاسپٹل میں ہو رہی تھی، اینڈ دے اریسٹڈ ون آف آور کڈنی ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر نادر حسین توری، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارے ایچ آر کے اور ٹرانسپلانٹ کوآرڈینیٹر عدیل کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ دے وینٹ ٹو آئی سی یو اینڈ دے سا دا پیشنٹس کہ جن کی ٹرانسپلانٹ اسی دن ہوا تھا، اور اٹس سیڈ کہ اسی دن ان دونوں کو اریسٹ کر لیا جس دن انہوں نے ان دونوں پیشنٹس کا ٹرانسپلانٹ کیا ہوا تھا۔ اب ساتھ انہوں نے ہمارے دو ڈاکٹرز بھی جو ہے قابل احترام ڈاکٹرز، اور ہمارے او ٹی کا جو ہے ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف خواتین جس نے ان کو بھی ساتھ لے گئے، اور پھر رات کے 1:30-2 بجے پھر ان کو جو ہے وہاں سے ہم نے چھڑوائے، اور لیکن انہوں نے نادر کو اور عدیل کو جو ہے وہ اریسٹ کیا اور اگلے دن کورٹ میں پیش کیا۔ اب یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، جو ڈفرینٹ سٹوریز ہے، ڈفرینٹ کہانیاں ہیں، کسی نے شکایت کی یا کسی نے کچھ بولا، یا ہمارا کوئی دشمن کر رہا ہے، یا کوئی تھا، یا کوئی شک تھا، کیا تھا، وی ڈونٹ نو دیٹ۔ میں صرف آپ لوگوں کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک اچھا ہاسپٹل ہے۔ یہ جو جتنا کچھ آ رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاسپٹل ماشاءاللہ مشہور ہے اور اچھا ہے، کیونکہ دنیا میں یہاں پہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ پہ، انہوں نے مختلف ملکوں میں، مختلف دنیا میں انہوں نے ہاسپٹلس میں کام کیے، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ دیر آر ویری few hospitals in the world کہ where all these things happens under one roof۔ بہت تھوڑے سے ہاسپٹلز ہیں جس میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، کوکلیئر امپلانٹ بھی ہو رہا ہے، نی ریپلیسمنٹس ہو رہی ہیں، بائی پاس سرجریز ہو رہی ہیں، ویسکولر سرجری ہو رہی ہے، نیوکلیر میڈیسن آپ کا ہے، یہاں پہ انٹرونشنل ریڈیولوجی ہو رہی ہے، پلس آپ کے جتنے بھی اسپیشلائز ایریاز، کارڈک سرجری، آنکالوجی، آپ کی جو ہے نیورو سرجری، آرتھوپیڈکس، گائنی، پیڈیاٹرکس، آئی این ٹی، یعنی یو نیم اینی تھنگ، ماشاء اللہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم، یہ 6 ایئرز میں یہ ہوا تھا سب کچھ، کہ ہمارے انڈر ون روف یہ ساری چیزیں اویلیبل تھیں۔ تو ہاسپٹل تو ہے، اور ظاہر ہے کہ ہاسپٹل جب آپ اتنا بڑا ہاسپٹل چلاتے ہیں تو ایم شور کہ دیر آر لاٹ آف ایڈورس فورسز دیٹ آر ورکنگ، جو اب نہیں پتہ ہوتا، آپ کے اندر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاسپٹل کے ساتھ لائل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ سیلریز یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، کھا یہاں سے رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے یہاں سے رزق لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لائل نہیں ہوتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں اور وہ پھیلاتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب تک کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ ایکشن لینا وہ جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ بٹ اینی وے ہوا کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ وی آر آل ون فیملی، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہر بندہ پریشان، ہر بندہ وانٹیڈ ٹو ہیئر، وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے مجھے وہ جنید جمشید کو وہ شعر جو ہے، جب وہ یہاں پہ آئے تھے 2010 میں، تو انہوں نے مجھے ایک آٹوگراف دیا تھا، میں چاہتا ہوں وہ شعر سے سٹارٹ کروں۔ تو آپ کے پاس ہے جنید جمشید کی، جو اس کو ذرا بڑا کر سکتے؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہیں مجھے اڑانے کے لیے. تو بہت پہلے مجھے جو ہے ایک نیک انسان نے یہ مجھے پہلے یہ میسج دے دیا تھا کہ تم یہ ہاسپٹل بنا تو رہے ہو لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی تو گھبرانا نہیں. تو بالکل نہیں گھبرا رہا، نہ گھبرایا ہوں اور نہ گھبراؤں گا. ہوا کیا ہے، ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور اپروول آ گیا. اپروول دیں، دکھائیں. میں وہ چیزیں شیئر کروں جو کانفیڈینشیل ہے، جو میرا کیس ہے. آپ لوگ دیکھو اس کو غور سے. یہ ہے ٹرانسپلانٹ کے اپروول جو ہمیں ٹرانسپلانٹ اپروول ملا ہے. یہ ڈیٹ ہے اس کے اوپر 11 ڈیٹ کو اگر آپ فوکس کر سکتے ہو، یہ اوپر لکھا ہوا ہے 11 مئی کو ٹرانسپلانٹ جو ہے اپروو ہوا کہ آپ اس ٹرانسپلانٹ کو کر سکتے ہو. ٹرانسپلانٹ اپروول کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. ڈونر آتا ہے اور ڈونی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. کمیٹی کے سامنے جو ایویلویشن کمیٹی ہوتی ہے وہ انٹرویو کرتی ہے کہ بھئی آپ کے فیملی میں، کیونکہ ٹرانسپلانٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ریلیٹڈ، ایک نان ریلیٹڈ اور ایک کیڈیورک. پاکستان میں کیڈیورک کا کانسیپٹ نہیں ہے. امریکہ وغیرہ میں سب کیڈیورک ہے، وہاں پہ کوئی کڈنی نہیں ڈونیٹ کرتا تو وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو پاکستان میں جو ہے ایسے لوگ جن کے فیملی میں کوئی کوئی دینے والا، کڈنی دینے والا نہ ہو یا کوئی نہ دینا چاہتا ہو، تو وہ پھر جو ہے اس کو رشتہ دار، دوست یا کوئی بھی اس کو جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں. تو وہ نان ریلیٹڈ کہلاتا ہے اور ایک ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ریسیپینٹ کو اور ڈونر کو ایویلویشن کمیٹی میں جو 6 ممبرز ہیں اس میں 2 لائر ہم نے رکھے ہوئے، ناٹ 1 بٹ 2 لائرز دیٹ آر ان دا کمیٹی، جو سب پیپرز کو ایویلویٹ کرتی ہے. انٹرویو ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ہر جتنے بھی ٹرانسپلانٹ اس ہاسپٹل میں ہوئے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے. پھر یہ جو بندے جب انڈر اوتھ ہمیں وہ دے دیتے ہیں انٹرویو کہ بھئی ہم یہ بندہ ڈونر ہے یا کوئی ہمارا لین دین پیسوں کا نہیں ہے اور یہ والنٹیرلی دے رہا ہے، تو وی ہیو ٹو ٹیک دیئر ورڈس اینڈ وی میک اے ویڈیو اینڈ دے گو ٹو دا کورٹ. کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے لے آتے ہیں کمیٹی کے سامنے. جب میجسٹریٹ کے سامنے ہو جاتا ہے تو پھر یہ ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں ہوٹا کے پاس. ہوٹا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی آرگن ٹرانسپلانٹ کا جو یہ سب چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے. وہ اپروول جب دے، وہ جب پیپرز کو ایویلویٹ کر لے، جب وہ اپروول دے دیتی ہے تو پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک لیٹر لکھ دیتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس کم ہیں، یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ پروسیس چلتا ہے. اب اپروول آ گیا ہے 11 کو اور اس کے بعد جو ہے 19 کو بغیر کسی وجہ کے ایک ریڈ ہو جاتا ہے. جس وقت ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی دن یہ لوگ ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسی دن اریسٹ ہوتا ہے اور اسی دن جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو جاتی ہے. اب ایف آئی آر کوئی مذاق نہیں ہوتا. ایف آئی آر درج ہوتے ہوتے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بڑا جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے. تو 19 کو ایف آئی آر ہوتا ہے، 11 کو جو ہے ہمیں اپروول آتا ہے. ایف آئی آر کی رپورٹ تھوڑا سا دکھا دو ذرا. یہ ایف آئی آر 19 کو ہوتی ہے ڈاکٹر نادر اور عدیل شیرازی کے خلاف. ہاسپٹل کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی ہاسپٹل کے خلاف نہیں ہے اس وقت. لیکن چونکہ ہاسپٹل سے پک کیا گیا ہے اور ہاسپٹل میں پروسیجر ہوا ہے، دیٹس وائی دا ہاسپٹل از رسپانسبل اینڈ انوالو. پروگرام ہاسپٹل کا ہے. تو یہ ایف آئی آر جب 19 کو ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 کو ایک دن پہلے چلے کوئی خبر آ گئی ہوگی کہ غلط ہو رہا ہے یا کسی کو کوئی دھیان آ گیا ہوگا، یا 17 کو یا کچھ دن پہلے پتہ ہوگا. کیونکہ ایک دم 19 کو ایف آئی آر بھی ہو جائے اور ریڈ بھی ہو جائے ایک دم انسٹنٹلی، کوئی آدھی رات کو تو کسی کو اعلام نہیں ہوگا. تو ان کو پتہ تھا کہ کچھ تھا تو پہلے بتاتے، لیکن نہیں. ہوا کیا ہے کہ 20 کو اب ایک لیٹر آتا ہے. یہ دیکھیں ذرا، میں اس کو دوبارہ آؤں گا اس پہ. 20 کو ایک لیٹر آتا ہے ہوٹا کی طرف سے دیٹ دا پروگرام جو بھی ہے. جسی پیشنٹ کا نام دو، تیسرا والا لگاؤ، اگلا جو سسپینشن کا لیٹر ہے. نہیں ہے؟ ہاں اس کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہو کہ لوگ پڑھ سکیں.
اوپر ڈیٹ 20 مئی کی لکھی ہوئی ہے، اور 20 مئی کو جو لائن پڑھنے والی، یہ پیشنٹ کے نام ہے، وہی نام ہے جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، وسیم اور شکیل، جو ڈاکٹر یہاں ٹریٹ کریں ان کو نام کا پتہ ہے۔ یہ جو لیٹر ہے، ان ویو آف دس لیٹر ڈیٹڈ 11 مئی 26 از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ۔ آپ اپروو کرتے ہیں اور آپ 20 کو کہتے ہیں یہ لیٹر نل اینڈ وائڈ ہے۔ آپ، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ 19 کو ایف آئی آر بھی انہوں نے کیا ہے اور ریڈ بھی کیا ہے، اور 20 کو لیٹر کو کینسل کر رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا اس کو آپ دیکھیں ذرا کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے لوگ کتنے بیوقوفانہ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ یار تم لوگ ڈیٹ کو تو دیکھو، 20 کو آپ لوگ لکھ رہے ہو اور ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر مجھے کل کو لیٹر آتا ہے کہ 2025 میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ٹرانسپلانٹ کیا تو اس کا لیٹر میں کینسل کرتا ہوں، تو کیا میں دوبارہ گردہ لے کے اسے واپس ڈالوں؟ تو ایک ٹرانسپلانٹ کی اپروول آ گئی ہے، جب ٹھیک نہیں تھا تو اس وقت بتاتے آپ، پھر آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، آپ نے ریڈ بھی کر لیا ہے، آپ نے ایف آئی آر بھی کر لی ہے، اریسٹ بھی کر لیے، اور 20 کو آپ اس لیٹر کو سسپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سازش ہے، کوئی میلافائڈ انٹینشنز ہیں۔ کیوں؟ چیزوں کا آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یاد رکھیں ایف آئی اے جب کوئی ایکشن کرتا ہے تو ایف آئی اے کبھی بھی خود ایف آئی آر نہیں کر سکتا، کبھی بھی ایف آئی آر از اگینسٹ دا لا، کہ وہ ایف آئی آر نہیں کر سکتا۔ کوئی ایجنسی پیچھے ہوگی تو وہ ایف آئی آر کرے گی۔ تو ان کو ہوٹا کی ضرورت تھی کہ ہوٹا جو ہے وہ ایک اپروپریٹ ادارہ تھا کہ وہ ایف آئی آر میں اپنا نام لکھے، اور ایف آئی آر میں جاؤ دوبارہ۔ تو ہوٹا نے ایف آئی آر کیا ہے، ریڈ ایف آئی اے نہیں کیا ہے، لیکن ایف آئی آر ہوٹا نے کیا، اور ہوٹا نے تو ہمیں اپروول دے دیا تھا۔ جب اپروول دے کے آپ کیسے ایف آئی آر کر سکتے ہو؟ کس دنیا کے کسی کورٹ آف لا میں وہ اس کا کوئی جواب دے سکے گی کہ ہم نے اپروول بھی دے دیا اور ہم ہی ایف آئی آر کر رہے ہیں؟ وہ بالکل بلینک ہے، ان کو دبایا گیا، ان کو جو بھی کیا گیا وی ڈونٹ نو۔ ان کو جب یہاں لایا گیا ہوٹا کو تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قائد اعظم کے خلاف ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ قائد اعظم از دی اونلی آرگنائزیشن کہ جس کی ڈاکومنٹیشن سب سے زیادہ کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ ہوٹا کو بھی پتہ ہے، اور ہم کافی سالوں سے یہ سب کچھ کر رہے۔ تو یہ ساری سٹوری ہے۔ ان کا یہ خیال تھا، کوئی نہیں کسی نے خبر دی کہ شاید ڈونر جو ہے جس کو ہم نے اپروو کیا ہے وہ ڈونر وہ نہیں ہے، لیٹایا کسی اور کا، اس کا کڈنی لیا ہے۔ تو انہوں نے آئی سی یو میں جا کے پیشنٹ کو دیکھا، وہی ڈونر تھا جس کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، اور وہی ڈونر تھا جس کی سرجری ہوئی تھی۔ اب جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے، اب اللہ جانے جو میرا وہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک بند گلی میں اب پھنس گئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو وہی ڈونر ہے، وہی سب کچھ ہے، کس نے غلط اطلاع دی، اتنا ہلا گلا بھی کر دیا، اور سب سے بڑا جو غلط کام کیا کہ وہ بوٹوں اور جوتوں کے ساتھ او آر میں آ گئے۔ دے ڈنٹ فالو دی ایس او پیز، ایسا جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات یہ کہ جی دیکھیں ہمارا تو کام نہیں ہے، ڈاکٹر نادر کے پرائیویٹ پیشنٹس ہیں، وہ ان کی ڈیلنگ ہے، وہ سرجری کے پیسے، ہم ڈاکٹر سرجری کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں، وہ انہیں کتنا لیا ہے کنسنٹ سے کیا ہے وہ ان کا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں جو ہاسپٹل سروسز کے پیسے ملتے ہیں وہ ایک ہی ریٹ ہے، ایک ہی اماؤنٹ ہے جو سب پیشنٹس کے لیے، جو سب 60 پیشنٹس ہم نے لیے ہیں۔ تو ہمارا تو اس میں کوئی وہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہم ڈونر کے ساتھ کبھی ہمارا تعلق ہوتا ہے نہ ریسیپینٹ کے ساتھ۔ ہمارا کام ہوتا ہے کہ جو پروسیس ہو رہا ہے پورا وہ فالو ہو، اور وہ پروسیس جو ہے وہ ایگزیکٹلی بائی دا لا ہو، اور اپروول کے ساتھ، اپروول کے بغیر ہم کبھی نہیں کرتے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سب ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا کیمپین ایک شروع ہو گیا اسی وقت، جو ہاسپٹل کو پتہ نہیں کم، لیکن مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، اور ڈاکٹر بنگش اریسٹ ہو گئے، ڈاکٹر بنگش جو ہے وہ بھاگ گئے، جبکہ میں روز یہاں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بنگش نے بڑا پیسہ بنا لیا ہے، پنکی سے بھی زیادہ بنا لیے میں نے، سمجھ آ گیا۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کسائی ٹیررسٹ افغانستان سے لنک، کین یو امیجن دس، کہ یہ جو ولاگر جن کو آپ لوگ ہر وقت سنتے رہتے ہو، میں تو ان کو کبھی دیکھتا بھی نہیں ہوں، ان کے کامنٹس تک نہیں جاتا ہوں کیونکہ ول ہرٹ یو، ان کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا آج جو میسج ہے وہ ان سب کے لیے ہے، کیونکہ مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دیں، آپ چپ کیوں ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، لیکن میں آج جو ہے وہ بول رہا ہوں، اور آج میں ان جتنے بھی ولاگرز ہیں، جتنا بھی یہ سوشل میڈیا ہے،
جتنے بھی غلط لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، کوئی آسان نہیں ہے یہ سب کچھ. انڈر ون روف سو مینی تھنگس. 15 اسپتال ہیں پورے امریکہ میں، جہاں لاکھوں ہاسپٹل ہیں، جس میں یہ ساری فیسلٹیز انڈر ون روف ہے. تو جیلسی کسی کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں. تو آج ان سب کے لیے جو میرا میسج ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جتنا مرضی جھوٹ بول لو، جتنا مرضی آپ الفاظ کو ٹویسٹ کر لو، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لو، دیر از اونلی ون تھنگ they cannot do. They cannot take my honesty and principles. جو مرضی یہ کر لیں، جتنا مرضی یہ بول لیں. میں نے خود اپنی زندگی کا راستہ جو ہے وہ مشکل چوز کیا ہے. میں نے ایمانداری کا راستہ چوز کیا. میں نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا، میرے پاس یہی پیسہ کافی تھا جس سے ہاسپٹل بنایا تھا، مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. And I want to tell them that stones and sticks can break my bones, but words can't hurt me. لوگ ہمارے خاموش رہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کانسیکوینسز سخت ہو سکتی ہے. میری خاموشی کو کمزوری بالکل نہ سمجھا جائے، اور نہ میں خرافات کا، جھوٹ کا. آپ جواب دیتے ہو سچائی کا، لاجک کا، سینس کا. یو ڈونٹ ریپلائی ٹو خرافات، جھوٹ، فضول باتوں کا. میں کیا ہے ایک ایک بات کا لوگوں کو جواب دوں. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، میں اپنے جونیئرس کو بھی بولتا رہتا ہوں کہ 2 things are dangerous: to be silent when it's time to talk, and to talk when it's time to be silent. تو میری کمزوری کو جو ہے خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہسٹری جو ہے وہ کبھی بھی لوگوں نے it's never been changed by people کہ جو کراؤڈ کو فالو کرتے ہیں. ریممبر دس تھنگ. اور آرڈنری لوگ، جو وہی لوگ صرف کامیاب ہوتے ہیں، وہی گیم چینجرز ہوتے ہیں، وہی کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ جو اپنے کانشیس کا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے اور پرنسپلس پہ کھڑے رہتے ہیں اور سچائی پہ. ہزار جھوٹ بول لیں، نہ سچ کو دبا سکتے ہیں. ایک سچ کو نہیں دبا سکتے، نہ ایک سچ کو یہ ختم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ جھوٹ سے ٹرینڈ اور انٹرٹینمنٹ تو پھیلا لے گا، مگر ہزار جھوٹ بھی بول لے سچ کو نہیں چھپا سکتا. شور مچانا جو ہے وہ سچ نہیں ہے. پروپیگنڈا کرنے سے نہ کسی کے کیریکٹر پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے موڈیلٹی پہ فرق پڑے گا. I have my own values, and values are not measured by likes, hashtags and shares. سوشل میڈیا کے جتنے بھی یہ جعلی ولاگرز ہیں، ان کو یہ میسج بڑا کلیئر ملنا چاہیے. انصاف کے کھڑے ہونے سے اگر میری پاپولیرٹی کم ہوتی ہے یا مجھے کوئی فرق پڑتا ہے یا میرے بزنس پہ کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن میں پرنسپل پہ کھڑا رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو بے اٹ کہ جتنا مجھے مرضی دو، ٹینشن دے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اسپتال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وسیلہ بنایا ہے، یہ بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ جو ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جب یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو یہ نہیں دیکھے گی واٹ واز ٹرینڈنگ، یہ صرف یہ دیکھے گی کون کھڑا ہوا تھا اصول کے لیے. دشمن جو ہے وہ ہر قسم کے دشمن ہوتے ہیں. جیلسی ہوتی ہے. جیلسی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت کرنا ہے. کوئی ہاسپٹل، کوئی کسی اسٹیج پہ پہنچ جائے، اس میں جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس تک خود پہنچے، بجائے کسی کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کوئی چیز غلط نہیں کی ہے. وی ہیو فالوڈ دا پروسیجر، وی فالو دا لا. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اینڈ وی آر آل ویری نائس ہیومن بینگس. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. وی آر پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف QIH. وی لیو لائک اے فیملی. اینڈ آئی تھینک یو آل دوز ہو ہیو سپورٹڈ می ان دیز بیڈ ٹائمس. QIH زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.